الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك رواه البخاري ومسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم رواه مسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور عبادت کا اس نے سب سے پہلے حکم دیا، اور اسی عبادت کو وہ قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کی جائے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سمجھایا اور سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 13 شعبان 1443 ہجری مطابق 16 مارچ 2022 عیسوی رمضان سیریز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کا ورکشاپ جس موضوع پر ہے وہ ہے عمرے کے احکام اور مسائل. عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں کم سے کم ایک عمرہ ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ داخلی ہوں یہاں کے مقیم حضرات یا مسافرین جو باہر سے آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سال بھر میں عمرے کیے جاتے ہیں.
چونکہ رمضان کی آمد ہے اور بالخصوص رمضان کا عمرہ اس فضیلت کو پانے کے لیے جو حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے، لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں، ارادے ہوتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ فائدہ عام ہو اور عمرے کا صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے، غلطیوں سے ہماری عبادت محفوظ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی، دین پر صحیح عمل کرنے کی اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عمرہ عربی زبان میں زیارت کو کہتے ہیں، وزٹ۔ شریعت اسلامیہ میں عمرے کا مطلب ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہاں طواف اور سعی اور بال نکالنا، جس کو اعمال عمرہ یا مناسک عمرہ کہتے ہیں، اس غرض سے زیارت کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے عمرہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی عبادت ہے، اور عبادت جب صحیح ہوگی تو قبول ہوگی، اور عبادت جو قبول ہوگی اللہ کے نزدیک، اسی عبادت کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو انسان جو عبادت کرتا ہے اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری یہ عبادت، چاہے وہ نماز ہو، رمضان کے روزے ہوں، عمرہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کہ میری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ تو معلوم ہونا چاہیے عبادت کے قبول ہونے کے لیے اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ اگر ہماری عبادت میں جیسے عمرہ ہے، یہ 2 شرطیں پائی جائیں بیک وقت، تو ہماری عبادت، ہمارا عمرہ قبول ہوگا۔ پھر جب عمرہ قبول ہوگا تو اس پر جو اجر ہے اللہ کے نزدیک وہ ہم کو ملے گا۔ کیا ہے وہ 2 شرطیں؟ پہلی شرط کہ عمرہ اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت اللہ کے خاطر کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک اکبر ہو، اصغر ہو، ظاہری، خفی، جلی، کوئی بھی قسم کا شرک، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ لوگوں کی تعریف مقصود ہو، بلکہ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ اس عبادت سے راضی ہو جائے، میں یہ عمرہ اللہ کے واسطے کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے واسطے۔ حج بھی اللہ کے واسطے کیونکہ وہ عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے تو وہ اللہ کے واسطے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لبیک تلبیہ جس کو کہتے ہیں، جو عمرے میں، حج میں کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں تو اخلاص کی دلیل ہمیں ملتی ہے اس سے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں یہ لا ریا ولا سمعہ کا لفظ بھی ملتا ہے صحیح روایت۔ اے اللہ میں ایسی عبادت کرنے آ رہا ہوں جس میں ریاکاری نہیں ہے، سننا نہیں ہے کسی سے تعریف۔ تو پھر کس لیے ہے یہ عبادت؟ تیرے لیے، صرف تیرے خاطر میں عمرہ کر رہا ہوں، تیرے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ جو انسان اللہ کے لیے عمرہ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں بناتا ہے عمرے کی۔ وہ جو انسان اللہ کے لیے عمرہ کرتا ہے وہ سیلفیاں نہیں لیتے بیٹھتا ہے حرم میں۔ جو انسان اللہ کے لیے عمرہ کرتا ہے وہ اپنے پورے عمرے میں
تصویریں لینا طواف میں، سعی میں، دعا کرتے وقت، یہ ہرگز نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ مخلص ہے، اس کی یہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور نہ لوگوں کو بتا کر جاتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، لکھتا ہے، بتاتا ہے میں عمرہ کروں گا، میں نے عمرہ کیا، میں نے عمرہ کیا، نہیں، اس کا عمرہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اخلاص عبادت کی شرط ہے۔ تو ہمارے عمرے میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اچھا، یہ شرط کیسے ہوگی؟ کہ آپ عمرہ شروع کرنے سے پہلے، آپ عمرے کو جانے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ ہر شخص اپنی نیت اور ارادے کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ ابھی مسجد میں آئے ہیں، درس سن رہے ہیں، کیا نیت آپ کی ہے آپ کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، ان کی نیت کیا ہے ان کو معلوم ہے۔ تو ہر شخص اپنی نیت سے واقف ہے۔ تو عبادت شروع کرنے سے پہلے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کرنے میں جا رہا ہوں مکہ، عمرہ، یہ اللہ کے واسطے ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم عمرہ ویسے کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ انہوں نے تعلیم دی، اتباع ہو آپ کے اقوال کی یا آپ کے افعال کی یا آپ کی تقاریر کی۔ قول کی اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ اس پر عمل کریں عمرے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے آپ اس ویسے کریں، یہ بھی اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہے، آپ اس کی اتباع کریں، یہ بھی اتباع ہے، جس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، جن چیزوں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے تم کو روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ دو شرطیں، سورہ کہف کی آیت، اللہ نے فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ہے نا آخری آیت یہ سورہ کہف کی۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ جو انسان رب سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ کیوں رب سے ملاقات کی امید ہے؟ میں ملوں میرے رب سے، وہ مجھے اجر دے میرے اعمال کا، میری عبادتوں کا، ثواب ملے مجھے۔ جس کو یہ امید ہو تو وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور نیک اور اچھا عمل وہ جو خالص اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، جو اس کی تفسیر ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ آیت دلیل ہے اخلاص اور اتباع کی۔ اس کے بعد عمرے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کی خدمت میں نے پڑھی ہیں، وہ دو حدیثیں کافی ہیں فضیلت کو سمجھنے کے لیے۔ فضیلت مطلب بینیفٹ، عمرہ کروں گا تو کیا ملے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ترغیب ہو، تاکہ انسان جائے، اس عبادت کو انجام دے اور اس فضل کو، اس فضیلت کو پالے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، ایک عمرہ کرے آپ، پھر عمرہ کر رہے ہیں تو یہ عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ یہ عمرہ بن جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس عمرے کی بدولت آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عمرے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا گناہ مٹنا ضروری ہے؟ کیوں گناہ مٹنا ضروری ہے؟ کیوں؟ اگر گناہ نہیں مٹیں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اگر گناہ معاف کر دیے جائیں، مٹ جائیں، دھو دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، ختم ہو جائیں، تو پکڑا نہیں جائے گا، پھر اس پر سزا نہیں ملے گی اس پر۔ لیکن اگر گناہ معاف نہیں ہوئے اور چلے گئے اللہ کے پاس تو پھر سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے عمرے کا ایک فائدہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے رزق میں فائدہ ہوتا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کیا کرو، اس لیے کہ یہ عمرہ اور حج انسان کے فقر و فاقہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے لوہے کے اوپر کا میل جو ہے مٹ جاتا ہے
اس آلے سے جو لوہار استعمال کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا فقر و فاقہ جو تنگ دستی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عمرے کی وجہ سے. اور رمضان میں جہاں تک عمرے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس کی حدیث آپ نے سنی رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ. رمضان میں عمرہ کیا مطلب؟ رمضان کے مہینے میں، چاند رات نہیں، عید کی رات نہیں. عید کی رات رمضان کا عمرہ ہوگا. بعض لوگ پہلے رمضان سے 29 رمضان تک سستی کاہلی کرتے ہیں، آخر میں پلان کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں عمرہ کرنے کی. ایسے سوالات آتے ہیں. نکلے مدینہ سے مثال کے طور پر عمرہ کرنے کے لیے یا کسی اور شہر سے، عید کے چاند کی خبر دے دی گئی. مکہ پہنچتے مکہ پہنچے، عمرہ کر لیا. کب کیا؟ عید کی شب کو، مطلب اگلے دن جو عید تھی. تو کیا ان کا عمرہ رمضان میں ہوا؟ نہیں. یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمرۃ فی رمضان. رمضان، اب جیسے رمضان کے مہینے میں عمرہ ہو، مہینہ ختم ہو جائے، مہینہ شروع نہ ہو، آپ عمرہ کریں گے، وہ رمضان کا عمرہ نہیں کہلایا جائے گا، جیسا کہ معلوم ہے. سمجھ میں آتی بات؟ اچھا، اعلان ہو گیا، پتہ چل گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، نکل گئے، تراویح پڑھ لی وہاں جا کر، یا تراویح پڑھ کے نکلے رات میں، روزہ نہیں ابھی شروع ہوا، پہلا جا کے عمرہ کر لیے. ہوگا یا نہیں ہوگا یہ رمضان کا عمرہ؟ جی ہوگا، کیونکہ رمضان ہوگا، روزے سے پہلے عمرہ ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ رمضان میں ہوا نا عمرہ. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ تعدل حجہ، حج کے برابر ہے. اللہ اکبر. او حجۃ معی، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا رمضان کے عمرے کا یہ ثواب ہمیں ملے گا کہ حج کا اجر ہم کو ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہم کو ملے گا. حج میں کتنا آدمی تھکتا ہے؟ عمرہ جو ہے چند گھنٹے کا ہوتا ہے، حج چند گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے. اور اس میں صعوبتیں عمرے سے زیادہ ہوتی ہیں، نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اگر رمضان میں عمرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کے برابر آپ کو ثواب دے گا. اس کے بعد عمرے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ 4 ضروری چیزیں عمرے میں ہوتی ہیں. کتنے؟ 4 کام عمرے میں کیے جاتے ہیں. احرام باندھنا، طواف کرنا، نمبر 2، تیسرا سعی کرنا، چوتھا بال نکالنا، ہے نا؟ بس یہی 4 چیزیں. آئیے سنتے ہیں اس میں اور تھوڑی تفصیل اس میں. یہی اصل لب لباب ہے موضوع کا. 4 کام آپ کو کرنے ہیں عمرے میں. اب اس میں ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں. احرام باندھنا رکن ہے، میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، طواف کرنا رکن ہے، بال نکالنا واجب ہے. یہ بہرحال سب کو ہم نے ایک جگہ کیا تاکہ خلاصہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر آپ عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں تو آپ کو 4 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا کون بتائیں گے 4 ایک ساتھ؟ بال نکال. چوتھا جی، احرام باندھنا 1، طواف کرنا 2، صحیح کرنا 3، بال نکالنا. بس بال نکالو. 4. احرام کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، کیا مطلب ہے احرام کا؟ احرام کا مطلب ہوتا ہے عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا. دیکھیے احرام کا مطلب کیا ہے؟ عبادت سٹارٹ کرنا، عبادت سٹارٹ کرنے کی نیت کرنا. اگر ہم کہیں گے مثال عبداللہ نے احرام باندھا، احرم عبداللہ، عبداللہ نے احرام باندھا مطلب عبداللہ نے عمرہ کرنے کی نیت کر لی. احرمت فاطمہ، فاطمہ نے احرام باندھا مطلب فاطمہ نے عبادت شروع کرنے کی نیت کر لی. احرام کا مطلب عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا.
اب جو نیت کر لے عبادت کی اس کو چاہیے اگر وہ مرد ہے سلے ہوئے کپڑے اتار دے اور غسل کر لے، خوشبو استعمال کرے، جو بہترین خوشبو اس کے پاس پائی جاتی ہے، سر میں بھی لگا لے، داڑھی میں بھی لگا لے، اگرچہ یہ خوشبو احرام کے کپڑے پہننے کے بعد بھی باقی رہے۔ اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے پاس پائے جانے والی سب سے بہترین خوشبو پرفیوم یوز کرتے، سب سے بہترین خوشبو عطر یوز کرتے۔ پھر اس کے بعد میں اس عطر کی، اس خوشبو کی چمک کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور مبارک داڑھی میں دیکھتی تھی۔ اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ تو احرام کا مطلب عبادت کی نیت کرنا۔ یہ جب مرد نے، عبداللہ نے احرام باندھا، مطلب عبادت شروع کرنے کی نیت کر لی، اب اس کو 2 چادریں پہننی پڑیں گی، اگر وہ سفید ہو تو بہت اچھا ہے، جو سلی ہوئی چادریں نہ ہو، سلائی نہ ہو، ٹھیک ہے، 2 چادریں اس کو پہننی ہیں۔ یہ جو 2 چادریں ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں احرام کا کپڑا۔ اس کو ایسے ہی سمجھنے کے لیے احرام بولتے ہیں، احرام خریدے، احرام لاؤ، احرام جاؤ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ خالد نے گھر بنا لیا، خالد نے گھر کی تعمیر مکمل کر دی، تعمیر تو مزدوروں نے کی نا، دیواریں کھڑی تو مزدوروں نے کی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو احرام باندھنے کا مطلب نیت کرنا، اس کے بعد نیت پر عمل شروع ہو جائے گا۔ 2 چادریں یہ احرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم 2 چادروں کو احرام سمجھیں گے تو آدمی مکہ پہنچا، عمرہ بھی نہیں کیا، وہ سوچا چلو اس نے ہوٹل بک کر لی، جیسے لوگ آتے ہیں روم بک کرتے ہیں، تو کیا میں ذرا نہا لوں، دمام سے آیا، ریاض سے آیا، احرام باندھ کر آیا، چادریں پہنی، اب اس نے سوچا کہ چلو میں غسل کر لوں، اور غسل کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی ہم نے بتایا، سنت ہے غسل، پیارے مسلم نے بھی مکہ میں داخل ہونے کا غسل کیا تھا۔ اب جو وہ غسل کرے گا تو چادر نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ نکالے گا۔ تو اگر اس کو احرام سمجھے، یہ نکلا تو احرام نکل گیا، پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھنا نہیں، نیت ہے، وہ یہ چادر ہے احرام، احرام کا کپڑا۔ There is 2 things. 1 احرام، 2 احرام کا کپڑا، دونوں میں فرق ہے۔ احرام نیت، کپڑا احرام کا، مرد کے لیے خاص سے 2 چادریں، ایک تہبند کے جیسے باندھتا ہے جو معلوم ہے، ایک اوپر جو ہے چادر کے جیسے اوڑھ لیتا ہے، تاکہ اوپر کا بدن بھی ڈھکا رہے، نیچے کا بدن بھی ڈھکا رہے۔ عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کپڑا احرام کا، وہ بھی احرام باندھتی ہے، تو وہ احرام باندھتی ہے، فاطمہ نے، عائشہ نے، زینب نے احرام باندھا کا کیا مطلب ہے؟ نیت کر لی عبادت کی۔ پھر کہاں ہے چادر؟ کہاں؟ نہیں، چادر تو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے خاص، وہ کسی بھی کپڑے میں نیت کر سکتی ہے۔ تو اصل نیت ہے نا بات۔ تو اب یہ شخص جو مکہ میں جس نے ہوٹل میں روم لیا اور وہ نہا رہا ہے، شاور لے رہا ہے، 2 چادریں اتار دیا، ننگا بدن ہے اس کا، نہا رہا ہے، شاور لے رہا ہے، کیا احرام میں ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے۔ کیوں؟ نیت نکلی نہیں نا، ہے نا، نیت ہے۔ نہا لیا، باہر نکلا، تولیہ سے یا توال سے اس نے پوچھ لیا اپنے آپ کو، بدن کو، اس کے بعد وہی 2 چادریں اس نے پھر سے پہن لیا، دوسری 2 چادریں پہن لی، باقی ہے احرام، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا مطلب احرام اور احرام کے کپڑے کا فرق ہے، سمجھ میں آگے بات؟ چلیے، عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گی عورت جو ہے سیدھے سادے، زیب و زینت سے دور، یا مردوں کی مشابہت نہ ہو کپڑوں میں، زیب و زینت نہ ہو، ساتر ہوں، باڈی کو، جسم کو کور کرنے والے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے پہن لیں، اوپر سے عبایا پہن لیتی، ختم، برقع جو ہے حجاب کور کرنے والے۔ ہاں جو پابندیاں ہیں وہ آگے دوسرا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے احرام۔
اچھا، احرام باندھنے سے پہلے کچھ سنتیں ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. جیسے سنت ہے نہا لیں آپ، جو بھی ہم نے بتایا احرام باندھنے سے پہلے. جیسے آپ کو نیت آپ کی ہوئی کہ چلو جائیں گے عمرہ کریں گے، نہا لیجیے. کیا نہانا ضروری ہے؟ نہیں، سنت ہے. آپ نہا لیں، ٹھیک ہے. ناخن نکالنا، بال نکالنا ضروری ہے؟ نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اگر ضرورت پڑ رہی ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں تو نکال دیں، اور اگر بالوں کو جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں اس کو نکالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو نکالے. ضرورت نہیں ہے نہ ناخن نکالنے کی نہ بال نکالنے کی تو نہ نکالے بھائی، کس نے کہا نکالنے کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اسی طریقے سے احرام باندھنے سے پہلے بدن میں، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث سنی، باڈی میں اور سر پر، داڑھی پر خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تو اس سے پہلے کیا کرتے؟ عطر لگا لیتے. کہاں لگاتے ادھر؟ وہ احرام کی چادر میں نہیں، کیونکہ اس پہ وہ عطر نہیں لگانا ہے، باڈی پہ. یہاں ایک روایت میں آتا ہے میں خود لگاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. اور ایک روایت میں ہے بال کیا کہتے ہیں اس کو، مانگ بولتے ہیں نا، مانگ میں بھی میں لگاتی تھی، اور وہ اصلی عطر تھا. اچھا، اس کے بعد کہتی ہیں ثم ارا وبیص المسک، مشک، وہ عطر لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر میں، آپ کے داڑھی میں. بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی احرام باندھ لیے، کپڑے بھی پہن لیے، جا رہے ہیں مکہ، تو اس کا اثر دیکھتی تھی. اس سے یہ فائدہ معلوم ہو رہا ہے کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے اپنے جسم کو اور سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو لگانا سنت ہے. اگر اس کا اثر باقی رہتا ہے بعد میں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، احرام کے لیے غسل کرنا مرد اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. سنیے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ ہیں، ایک اسماء بنت ابی بکر ہیں، یا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حالت نفاس میں ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفاس معلوم ہے عورتوں کو، عورتوں کا مسئلہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں احرام کے لیے، اور کپڑے کو اچھی طریقے سے باندھ لیں تاکہ نجاست، بلیڈنگ وغیرہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اچھی طریقے سے باندھ لیں. وَتُحْرِمْ، اور احرام باندھے. اس کے بعد اس حدیث کو صحیح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس کے بعد 2 رکعت احرام کی خاص طور سے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. پھر کیا کرنا؟ آپ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، شام. ضروری ہے فرض نماز کے بعد باندھنا؟ نہیں ضروری نہیں ہے، بہتر ہے ظہر کے بعد نکلنا ہے تو ظہر کے بعد جو ہے احرام باندھ لیجیے. آپ نیت کر لیے، سلے ہوئے کپڑے سارے اتار دیے، مرد 2 چادریں پہن لیے، گاڑی میں بیٹھے، قبلہ رخ ہوئی گاڑی، لبیک پڑھ لیے جو کہ زیادہ بہتر ہے، سنت، نکل گئے عمرے. عورتیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سلے ہوئے کپڑے اتارنا وغیرہ، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ نیت کر لیں گی، لبیک پڑھ لیں گی، نماز پڑھ لیں گی، اس کے بعد جو ہے لبیک پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہتر ہے. اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو آپ تحیۃ الوضو وغیرہ علماء نے اجازت دی ہے، پڑھ لیں. آپ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھ لیں. سوال، کیا احرام کی خاص 2 رکعت ہے؟ نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز کے بعد، اور وہاں جو ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو کہا گیا تھا، فرشتہ آیا تھا، کہا کہ آپ ایک مقدس وادی میں آئے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیے. تو وہ مقدس وادی کی وجہ سے وہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. احرام کے لیے خاص کوئی نماز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. چلیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے گا. احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے گا. اس سے پہلے ایک مسئلہ، میقات ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت کافی لگ جائے گا اس میں. یہ ایک گھنٹے میں پوری باتوں کو کور کرنا ہے، 4 باتوں کو. میقات بتا دیے گئے ہیں کس کا کون سا میقات ہے. ٹھیک ہے، مکہ پہنچنے والے جو راستے ہیں سب راستوں پر میقات ہے. تو آدمی جو باہر سے آ رہا ہے عمرے کی نیت سے، وہ میقات پر احرام باندھے گا اور آ جائے گا.
اگر کوئی مثال کے طور پر ایک ہی مثال کافی ہے، ایک آدمی دمام سے آ رہا ہے، تو کیا دمام میقات ہے؟ نہیں ہے، وہ آئے گا بائی روڈ یا بائی ایئر، صحیح ہے نا؟ بائی روڈ اگر وہ آ رہا ہے تو اس کو سیل کبیر، وہ طائف کا جو میقات ہے وہ پڑے گا، وہاں اترے گا، نہائے گا، نہ بھی نہائے، احرام باندھ لے آ جائے، یا دمام ہی سے احرام باندھ لیا، کپڑے پہن لے، نیت یہاں کر لے میقات پر۔ اگر نیت بیفور میقات کرتا ہے نو حرج، کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ میقات کراس نہیں کرنا، نیت اگر ہے عمرے کی، احرام باندھیے تو کراس نہیں کرنا۔ اب چلیے بھائی ایئر کا ہم مثال دیتے ہیں، تمام سے جدہ اس کی فلائٹ ہے، جدہ میقات کے اندر ہے، جدہ میقات نہیں ہے، ہر سال ہم بولتے ہیں جدہ میقات نہیں ہے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، طواف کی خاص کوئی ہر چکر کی یا طواف اور سعی کی ہر چکر کی خاص دعا کوئی نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، تو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی جگہ نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ دمام سے اس کی فلائٹ ہے، جدہ آ رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ دمام احرام مان لیا، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ ایئرپورٹ پہنچ گیا، بیگ لیا اپنا، ایئرپورٹ پہنچے، فلائٹ ٹیک آف ہوئی، آیا جدہ اترا، ہاں میقات، اچھا اس نے وہیں گھر سے جو ہے دمام سے اس نے جو ہے نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، احرام مان لیا لیکن لبیک نہیں پڑھا، نیت نہیں کی دل میں۔ جب میقات یہاں آ رہی ہے، جو اعلان ہوتا ہے ایئر کرافٹ میں کہ آپ کا ہمارا جہاز کچھ منٹ کے بعد جو ہے، جو کہ جدہ لینڈنگ سے کچھ منٹ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، very soon we are going to cross the میقات، تو وہ جو ہے لبیک پڑھ لیا، اس وقت ختم ہو گیا مسئلہ۔ نہیں چلو پہلے پڑھ لیں، ہو سکتا نیند لگ جائے، پہلے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جدہ اتر کر احرام نہیں باندھے گا۔ کیسے؟ دمام سے آ رہا ہے عمرے کے لیے، جدہ اتر کر احرام باندھے گا؟ میں لوگ جو ہے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہماری بہن ہے وہاں پر سسٹر، میں سسٹر کے پاس جاؤں گا، بھائی احرام دیکھیے ایزی لائف کو کیا کرو، ایزی کر لو، دین کو جیسے چاہے اپنی مرضی سے لے لو۔ میں کیا کروں گا، اب احرام 2 گھنٹے پہلے جانا ایئرپورٹ، بیٹھنا، پھر وہاں سے فلائی ٹیک آف ہونا، پھر جہاز میں بھی مسئلہ، پھر اترو، پھر ایئرپورٹ، پھر سامان، پھر وہ، یہ سب اس سے اچھا ہے میں ایسے ہی چلے جاتا ہوں۔ دین خالہ کا گھر کا نہیں ہے، چاچا کے گھر کا دین نہیں ہے، اللہ کے پاس آیا سو دین ہے، میری خالہ کا دین ہے، آپ کے خالہ کا دین ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا دین ہے، اپنی مرضی کے حساب سے مسئلے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، چلو ہم جو ہے بھائی کے پاس، دوست کے پاس، سسٹر کے پاس، کزن کے پاس، سسرال میں وغیرہ چلے جائیں گے جدہ، وہاں 2-3 دن رہیں گے، وہ 3 دن رہے تو مقیم ہو جاتے، کہتے ہیں 3 دن رہے تو کیسے مقیم ہو جائیں گے آپ 1 مہینہ رہیے جدہ میں، آ کے اپنے بھائی کے پاس پوچھے کہاں سے ہیں آپ؟ میں دمام میں رہتا ہوں۔ ارے آپ تو مقیم بولے نا 3 دن، دمام میں رہتا کیسے؟ مقیم آدمی اس وقت رہتا ہے جب اقامت کی نیت کرتا ہے، رہنے کی، اسٹے جس کو آپ کہیں، اسٹے کرنے کی نیت کرتا ہے، کمپلیٹ اسٹے، جس کے لیے گھر کا انتظام ہوئے۔ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ایک پڑوسی ہے جو ہمارے پاس رہتے تھے، خواجہ صاحب، وہ ریاض چلے گئے، وہاں انہوں نے نیت کر لی، وہاں اسٹے کر رہے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں وہ۔ تو اقامت اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ چند دن رہ جائیں اور مقیم بن جائیں اور یہاں سے وہاں سے نیت لے کے آ رہے ہیں عمرے کی، اور جناب جو ہے یہاں 3 دن کے بعد احرام باندھ رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہے دین، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ممن اراد الحج او العمرہ، جب میقات والی حدیث میں یہ لفظ ہے، حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میقات ہے، ہن لہن ولمن اتى علیہن ممن اراد الحج او العمرہ، یہ میقات ان بستی والوں کے لیے ہے اور اس کے علاوہ جو آنے والے ہیں باہر سے، جو عمرہ یا حج کا ارادہ لے کر آتے ہیں، ارادہ عربی میں، اردو میں ارادہ، آپ دمام سے ارادہ لے کے عمرے کا آ رہے ہیں اور جدہ میں احرام باندھ رہے ہیں۔ جناب محترمہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ جب ارادہ لے کر آئے ہیں عمرے کا، نیت آپ کی عمرے کی ہے تو آپ کو احرام باندھ کر آنا پڑے گا، آپ عمرہ کر لیجیے، اس کے بعد رہیے یہاں پر۔ چلیے سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، وہ آ گیا یہاں پر، احرام نہیں باندھا، جدہ پہنچ گیا، عمرے کی نیت سے، عمرے کے ارادے سے آیا، کہاں سے آیا؟ دمام سے، جبیل سے، الخرج سے، کہیں سے بھی آیا، اس کو واپس بھیجنا وجب الرجوع، اہل علم کا فتویٰ ہے۔ جب نیت تھی عمرے کی، عمرے کا ارادہ تھا، تو واجب ہے کہ آپ جو ہے واپس اپنے میقات کو لوٹیں، یا اقرب میقات بعض علماء نے کہا، جو بھی رابغ ہے، طائف کا میقات ہے، سیل کا، یا مدینہ، کہیں بھی چلے جاؤ،
وہاں سے باندھو، یہاں سے باندھ لینا نہیں، اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے 2 کام کی نیت سے آ رہے ہیں، اس کو آخر میں ہم بیان کریں گے یا ابھی آخر میں بیان کر دیتے، چلیے۔ اچھا، لبیک پڑھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھا ہے۔ اچھا، لبیک کا کیا ہے؟ دل میں تو نیت دل میں ہوتی ہے عمرے کی، ساتھ میں اگر لبیک اللہم عمرہ بعمرہ، اللہم لبیک عمرہ اگر کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اے اللہ میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں، اے اللہ میں عمرہ کرنے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اپنا عمرہ کرا ہے، کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس کی دلیل ملتی ہے کہ تم اپنے ابا جان کی طرف سے، جیسے کہ حدیث ہے حج عن ابیک واعتمر، تم اپنے ابا جان کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اور علماء اکرام کا فتویٰ ہے اس کے جواز پر کہ اس کی نص ہمیں ملتی ہے، دلیل ملتی ہے، اسی لیے عمرہ کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ تو جن کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا عمرہ کر چکے ہوں زندگی کا فرض، اس کے بعد آپ دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور جب عمرہ کریں گے تو نیت اللہم لبیک عمرۃ عن الوالد، عن امی، عن خالتی، عن عمی، یا جو بھی ان کا نام ہے، عن عبد الرحیم، عن عبد الرحمن، عن فلان جو بھی آپ ہے وہ کریں، نہیں بھی بولیں لیکن دل میں نیت اگر ہے تو کافی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کے مختلف الفاظ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جس میں سے ایک مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں، جو پڑھتے رہتے ہیں آپ اکثر و بیشتر، کیا ہے بھائی وہ؟ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ توحید کا طلبہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے بارے میں کہتے ہیں لبا بالتوحید، توحید کا تلبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ کیوں توحید؟ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ کی وحدانیت تلبیہ میں بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ عمرہ پورا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے، لبیک بول کے بھی آ رہے ہیں، اللہم بھی کہہ کر آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریفیں تیری، نعمت تیری طرف سے، بادشاہت تیری، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ۔ تو یہ توحید کا تلبیہ یہ پڑھنا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی بعض تلبیہ کے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک الہ الحق، اے سچے معبود تیرے لیے میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں یا حج کرنے آ رہا ہوں، لبیک الہ الحق، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی پڑھتے تھے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، جس کا معنی یہ ہے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں اور سعادت مندی تیرے ہاتھوں میں ہے، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، تیری طرف رغبت لے کر میں آ رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تلبیہ جو ہے مرد حضرات کے لیے سنت یہ ہے کہ بآواز بلند پڑھیں، جو کہ لوگ بھول جاتے ہیں یا سستی کاہلی کرتے ہیں، نہیں، آپ سستی نہ کریں، آپ آواز سے پڑھیں، مرد خواتین نہیں۔ اس کی دلیل صحیح ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ لبیک کے ساتھ اپنی آوازوں کو وہ بلند کریں، لبیک اللہ، تنہا سب اپنا اپنا، یہ نہیں کہ ایک آدمی پڑھا رہا ہے پورے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو خلل اندازی ہوتی ہے، اپنا اپنا پڑھے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے صحیح الجامع کی ایک حسن سند کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الحج العج والثج، سب سے بہترین حج عج اور ثج ہے۔ عج کہتے ہیں لبیک زور سے پڑھنا، اور ثج کہتے ہیں قربانی۔ تو اس حدیث سے بھی لبیک زور سے کہنے کی حدیث۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو عورت زور سے نہیں کہے گی، آہستہ، اتنا جو وہ خود سن لے، ٹھیک ہے۔ اور آزو بازو اگر مرد ہو تو بالکل آہستہ سے، تاکہ وہ لوگ نہ سنیں، چپکے سے جو ہے وہ لبیک پڑھتے ہوئے جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہاں ایک اور ایک فائدے کی بات ہے، اگر کسی کو ڈر ہو اس بات کا، کیا کہ ہو سکتا میری طبیعت خراب ہو جائے اور گاڑی کی حالت بھی صحیح نہیں ہے، گاڑی میں نکلے ہیں، ہو سکتا راستے میں کوئی ایشو ہو جائے، ڈر اور خوف ہو بیماری کا یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی پرابلم کا ڈر ہے، تو کنڈیشنل لبیک پڑھ سکتا ہے، کنڈیشنل لبیک، کنڈیشنل تلبیہ۔ اس کی دلیل سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وباء بنت زبیر، صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیمار تھی اور انہوں نے احرام باندھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے
شرط رکھ لو یہ احرام میں. کیا شرط رکھ لو کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اگر مجھے کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہیں میں احرام کھول دوں گی جہاں مجھے رکاوٹ آ جائے گی. یعنی بیماری بڑھ گئی, مرض میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں کنٹینیو کر پا رہی ہوں اپنا سفر یا عمرہ, تو میں روک دوں گی اپنا حج یا عمرہ. تو ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی, تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جن کو ڈر ہو کہ ان کا جو ہے سفر عمرے میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو سکتی ہے. دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے احرام باندھا تھا اور وہ بیمار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرط رکھو, اور فرمایا ان لک علی ربک ما استثنیت, تم جو مستثنا کرو گے کہ اللہ میں عمرہ کرنے آ رہی ہوں لیکن اگر کہیں رکاوٹ ہو جائے تو میں جو ہے وہاں احرام کھول دوں گی, تو یہ تم اپنے رب کے لیے کہہ سکتی ہو. یہ نبی, تو اس سے کیا ہوگا, دم نہیں ہوگا. لیکن اگر آدمی شرط نہ رکھے اور اس کو خدشہ ہو رکاوٹ کا, اور اس کے باوجود اس نے جو ہے اپنا لبیک پڑھا اور اپنا عمرے کا سفر سٹارٹ کر دیا اور بیچ میں جو ہے نہیں پہنچ پایا مکہ, تو ایسی صورت میں احرام کھول دے گا تو پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا جانور کو, جو کہ دم کہلاتا ہے. لیکن یہ شرط جیسا کہ ہم نے کہا وہ آدمی نہ کرے جس کو ڈر نہ ہو. عام طور پر ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ بیمار ہیں, کچھ نہیں ہے, گاڑی بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے, آپ نے پورا پکا نظام اپنایا ہے جو عمرہ کرنے کے لیے ہے, آفیشیلی طریقے سے آپ جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو آپ کو شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاطاً بھی آپ شرط نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں جس کا پاس و لحاظ رکھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. مرد کے لیے خاص ہے, کچھ خاص عورت کے لیے, کچھ چیزیں پابندیاں مرد عورت دونوں کے لیے ہے. جیسے مرد کے لیے جو خاص ہے وہ سلا ہوا کپڑا جو پہننے کی شکل میں ہوتا ہے, انڈر گارمنٹس یا اپر گارمنٹس نہیں پہنے گا. انڈر گارمنٹس یا اپر گارمنٹس جو پہننے کی شکل میں ہے, تو بنیان, انڈر گارمنٹ یا ٹی شرٹ, شرٹ, پینٹ, ٹھیک ہے, شارٹ پینٹ, جو بھی جو پہننے کی شکل میں ہوتے ہیں, پہننے کی شکل میں ہر وہ چیز جس میں تاگا ہو نہیں, جو پہننے کی شکل میں سلائے جاتے ہیں, آستین وغیرہ سب, ٹھیک ہے, پہننے کے لیے پیروں میں یا اوپر کے حصے میں, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے, اس کو مخیط کہا گیا, یہ مرد کے لیے خاص. اسی طریقے سے سر کو ڈھانکنا چپکی ہوئی چیز سے مرد کے لیے منع ہے. چپکی ہوئی چیز مطلب ٹوپی, ٹھیک ہے, غترہ یا کپڑا کوئی باندھنا, چپکی ہوئی مرد کے لیے. عورت کے لیے عورت کے لیے خاص دو چیزیں ہیں. اچھا, مرد کے لیے اور ایک چیز خاص ہے کہ ٹخنا اور اوپر کے پیر کے اوپر کی ہڈی یہ کور نہ ہو, ایسا کوئی جوتا یا چپل نہ پہنے, ایسی کوئی سینڈل نہ پہنے جس سے ٹخنا اس کا کور ہو جائے, اوپر کی ہڈی یہ جو دو ہوتے ہیں نا پیر کے, ٹخنا اور ہوتا ہے, یہ دونوں کور نہ ہو جائیں, ایسی کوئی چپل یا جوتا نہ پہنے. چلیے, عورت کے لیے دو چیزیں خاص طور سے منع ہے, نقاب لگانا, ہاتھوں میں گلوز پہننا. ٹھیک ہے, نقاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے چہرے کو کپڑا لگنا منع ہے, ہمیشہ بولا جاتا ہے, اور عورتیں اصل سمجھتی نہیں ہیں. عورتیں مردوں جب دین نہیں سمجھیں گے غلطیاں ہوں گی, اور یہ دین ہے جو بات بتائی جا رہی. مسئلہ کیا ہے, نقاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع کیا کہ وہ نقاب نہ لگائے. ان تنتقب المرأة وان تلبس القفاز, حدیث ہے صحیح. نقاب کا مطلب ہوتا ہے, نقب کہتے ہیں سوراخ کو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, عورتیں جو ہے اپنے چہرے کو کور کرتی تھیں, اور ایک جو ہے سوراخ یہاں ہوتا تھا تاکہ راستہ نظر آئے. خیر آج کل شکلیں بدل چکی ہیں, نوز پیس وغیرہ ہے, ایسی آپ کو پتہ ہے عورتیں پہنتی ہیں جس سے جو ہے راستہ سمجھ میں آتا ہے, کہ نظر آتا ہے کہ راستہ کیسے ہے. تو نقاب لگانا یہ حالت احرام میں منع ہے. کپڑا لگنا چہرے کو حالت احرام میں منع نہیں ہے. کپڑا لگنا اور نقاب لگانے میں فرق ہے. حدیث میں کپڑا لگنا منع نہیں ہے عورت کے لیے حالت احرام میں, بلکہ کیا منع ہے, نقاب لگانا حالت احرام میں مرد کے لیے منع ہے. ٹھیک ہے, چلیے. البتہ چہرے کو کپڑا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس کی دلیلیں موجود ہیں. صحابیات حج کرتی, صحابیات طواف کرتی, امہات المومنین طواف کرتی, اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں, عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرتی, چہرہ کھلا تھا, چند لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تھے بس. جیسے حاجیوں کا قافلہ آتا, سدلت احدانا جلبابہا علی وجہہا, ہم کیا کرتی, جیسے ہی مرد آتے قافلے, مرد کا قافلہ حج کا آتا, تو ہم اوپر سے اپنے دوپٹوں کو چہروں پہ ڈال لیا کرتی تھی. ایسے جب چہرے پہ, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ایسے اگر ڈال لیا کرتی تھی
تو کیا چہرے کو لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا؟ یا ٹوپیاں پہنتی تھی وہ تاکہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، جیسے کہ بعض عورتیں کرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ ٹوپیاں نہیں پہنتی تھی تاکہ کور نہ ہو، تو چہرہ فائدہ کیا، چہرہ تو ایسے بھی نظر آئے گا۔ وہ کیا کرتی تھی، اپنے اوپر سے صدرت احدانہ جلبابہ، جلباب کو ڈال لیا کرتی تھی اپنے وجہ پر، چہرے پر۔ جب جلباب کو ڈال لیا، جیسے ابھی میں نے کر کے بتایا آپ کو، کیا کپڑا لگ رہا ہے؟ بالکل لگ رہا ہے، تو یہ منع نہیں ہے۔ نقاب لگانا منع ہے حالت احرام میں، ٹھیک ہے؟ چلیے، ہاتھوں میں دستانے پہننا بھی عورت کے لیے حالت احرام میں منع ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو مرد اور دونوں کے لیے منع ہے، جیسے بال نکالنا جسم کے کسی بھی حصے کے جان بوجھ کر، ناخن نکالنا جان بوجھ کر، خوشبو یا عطر پرفیوم استعمال کرنا، اور اس میں اور کھانے پینے کی خوشبو میں فرق ہے۔ پھلوں کی خوشبو، البیک کی خوشبو، بریانی کی خوشبو، وہ خوشبو نہیں ہے جو عطر میں ہوتی ہے۔ منع جو ہے طیب ہے، طیب، لا زعفران، طیب، یہ منع ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال سے معلوم ہے، سمجھ میں آتی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ تو اس میں احتیاط نہ کریں، نہیں یہ بریانی سے، پلاؤ سے خوشبو مہک رہی ہے، یہ منع ہے۔ ارے بھائی، آپ اس کا مطلب سمجھے نہیں۔ پھر میں نے بار بار کہا ہے اور بار بار کہتا ہوں، دین کے ٹوٹل جتنے مسائل، چاہے آپ عمرے کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، نماز کو لے لیں، مسئلہ پرابلم یہ ہے عدم الفقہ، عدم التفقہ، سمجھا نہیں۔ اور یہ حدیث کو یاد رکھتے ہوئے میری بات کو سنتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے۔ اگر ہم دین سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کا خیر کا ارادہ کیا ہے۔ چلیے، تو یہ چند چیزیں۔ اس کے بعد کیا ہے، مکہ پہنچ، لبیک پڑھتے ہیں۔ کب تک پڑھنا ہے لبیک؟ مسجد بیت اللہ پہنچنے تک، بیت اللہ پہنچنے تک لبیک پڑھنا ہے۔ جیسے بیت اللہ پہنچ گئے، اب طواف کرنا ہے، تو آپ اپنا لبیک جو ہے بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ عمرہ شروع کریں گے۔ عمرے میں طواف شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہے طواف۔ تو آپ جب مسجد حرام جائیں گے تو آپ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور دائنا ہاتھ جو ہے، دائنا پیر اپنا اندر رکھیں گے۔ نماز چل رہی ہے فرض، آپ نماز پڑھ لیں گے۔ نماز نہیں چل رہی ہے، آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھ لی ہے، سب ہو گیا۔ اب ڈائریکٹ جو ہے آپ کو طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک، جیسا کہ معلوم ہے، ایک چکر۔ طواف اصل کہتے ہیں گھومنے۔ طواف کا معنی عربی میں ہوتا ہے چکر لگانا، چونکہ آدمی گول چکر لگاتا ہے اس لیے اس کو طواف کہتے ہیں۔ 7 چکریں ہیں۔ ان چکروں کی کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ، دوسرے چکر میں یہ۔ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، اردو میں اپنی زبانوں میں جو دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ پڑھیے، اور حجر اسود کو چھو کر، بوسہ دے کر طواف شروع کرنا ہے۔ لیکن عام طور پر بھیڑ ہوتی ہے، اور اگر ہم بات رمضان کے عمرے کی کریں تو بھیڑ تو ہوتی ہے، رش تو ہوتا ہے، کراؤڈ تو ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دور سے اشارہ کریں گے دائنے ہاتھ سے 1 مرتبہ، اور جب اشارہ کریں گے 1 مرتبہ تو کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ ایسے، وہ پتہ ہے نا، لیفٹ سائڈ پر آتا ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، آپ ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں بوسا، ایسے ایسے کرتے ہیں بعض لوگ 3 مرتبہ۔ تو لوگوں کو دیکھ کر مت کریں، یہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ سیکھے نہیں، لوگوں کو دیکھ کر فالو کر رہے ہیں۔ آپ 1 مرتبہ جب حجر اسود کے پاس اس کے لیول میں آپ پہنچ گئے، اور اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عربیہ کو، انہوں نے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ آپ دور بھی ہوں تو آپ کو لائٹس ہیں، کلر کے گرین لائٹس، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے حجر اسود کے لیول پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے وہ مٹا دیا گیا، کیونکہ لوگ وہاں بھی مسئلے مسائل کر رہے تھے۔ نیچے جو ہے ایک لکیر باندھی گئی تھی، لکیر بنائی گئی تھی، تو آپ اتنا یقین ہو کہ آپ لیول ہو گئے تو آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ یہاں مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اتباع کرے گا، وہ اتباع کرے گا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے کہ مرد جو ہے اپنی چادر کو جو اس نے اوپر پہنی ہوئی ہے، شولڈر کے نیچے سے، یہ دیکھیں ایسے، کیونکہ معلوم ہے ایسے لے کے جائے، ایسے یہ اوپن رہے 7 چکروں میں، یہ ہے اتباع، جو صرف مرد کے لیے ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ 7 چکروں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ رمل کرے گا مرد، رمل کہتے ہیں تھوڑا تیز چلنا، 3 چکروں میں۔
اپنی قدموں کو قریب کرتے ہوئے اپنی چال میں اپنے چلنے میں تھوڑی تیزی پیدا کریں. اور یہ بھی اس وقت پاسبل ہے جب کراؤڈ نہ ہو. لیکن اگر کراؤڈ ہو تو آپ کو کوئی چلنے نہیں دے گا. ویسے دوڑنے ہلکا سا جو تیز دوڑنے نہیں, اس کو رمل لینا, تیزی سے چلنا نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ الگ ہے. تو پھر نارمل جو ہے آپ طواف کریں. اچھا, عورت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے گی اور شروع کریں گے آپ. اس میں وضو شرط ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے یہاں ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں جو میں نوٹ کر کے لایا خاص طور سے. حجر اسود کو بوسہ دے کر شروع کرنے کا جو مسئلہ ہے, اگر بوسہ دینے کا موقع ملا ٹھیک, نہیں دیے تو اشارہ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترغیب و ترہیب اس حدیث کو نقل کیا ہے, لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اٹھائے گا. مطلب حجر اسود کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. وَلَهُ عَيْنَانِ, کس حال میں قیامت کے دن حجر اسود ہوگا؟ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا, اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا. اور جن لوگوں نے استلام کیا, چھو کر بوسہ دیا یا اشارہ کیا, حق کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کام کیا, ان کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. چلیے, کراؤڈ ہوتا ہے تو کیا کرنا؟ بعض لوگ جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں, میں ینگ ہوں ایسے ابھی, اور وہ ایک کمپٹیشن ہوتی ہے. عمرہ ہاں کتنی دیر میں طواف ہوا؟ آدھا گھنٹہ ہوا تھا بھائی, کراؤڈ ہے, میں 10 منٹ میں کر کے آ گیا. کتنے منٹ؟ 10. وہ کیسے؟ جلدی جلدی ہٹا کے چلے گا. سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں, مسلم احمد کی روایت ہے, یا عمر, اے عمر, انک رجل قوی, تم ایک طاقتور آدمی ہو, لا تزاحم علی الحجر, حجر اسود کے پاس تم وہاں حضرت کراؤڈ میں وہاں زحمہ مت کرو. فتؤذی الناس, فتؤذی الضعیف, کسی کمزور کو تم تکلیف دے دو. ان وجدت خلوہ, اگر خالی جگہ ملے فاستلمہ, جا کر استلام کرو. والا فاستقبلہ وکبر, اگر استلام کا موقع نہیں مل رہا ہے تو دور سے اس کا استقبال کر کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے طواف کو شروع کر دو. اور ویسے بھی عام حدیثیں موجود ہیں, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دینا نہیں دینا, نہیں زبان سے تکلیف نہیں, اپنے ہاتھ پیر سے تکلیف نہیں. تو اگر آپ قوی ہیں تو دور دور سے جائیے, کراؤڈ سے دور رہیے. خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, طواف کر رہے ہیں, بیمار ہیں, ویل چیئر والے بھی ہیں, تو اللہ جزائے خیر دے, ویل چیئر والوں کو الگ کر دیتے ہیں یہ لوگ. اور بات ویل چیئر کی آئے تو اگر ویل چیئر پر کوئی مریض آپ کا ہے, وہ بھی طواف کر رہا ہے, ابھی تو ہوتا نہیں ہوتا طواف, بالکل ہوتا بھائی, ان کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا, ٹھیک ہے. چلیے, تو لوگوں کو تکلیف دینا. طواف جب شروع کریں گے تو پہلے چکر دوسرے چکر کی خاص دعا نہیں ہے. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں حسن سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھا ہے. اچھا, رکن یمانی وہاں کیا چھو سکتے ہیں رکن یمانی کو استلام؟ جی ہاں, اگر کراؤڈ نہیں ہے, آپ کو موقع مل رہا ہے. لیکن اگر آپ نہیں چھو سکتے ہیں تو دور سے آپ اشارہ نہیں کریں گے جیسے حجر اسود کے پاس کرتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھیے. چلیے پہنچ گئے, ایک چکر ختم ہو گئی, کیا کریں گے اب؟ اللہ اکبر, پہلے بسم اللہ واللہ اکبر. اب باقی کے چکروں میں سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیونتھ, حتیٰ کہ سیونتھ بھی, لاسٹ چکر میں بھی اللہ اکبر کہیں گے صرف اشارہ, اور اپنے طواف کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے, یہ طواف تھا. اس کے بعد جو ہے سعی, طواف ختم ہو گیا, کیا کریں گے؟ طواف ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے اور یہ آیت پڑھیں گے جاتے ہوئے. مقام ابراہیم کے پاس کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, اس کو پڑھیں گے. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں گے. اچھا, مرد جو ہے اتباع کیے تھے, یہ شولڈر کھلا ہوا تھا, 7 چکر ہو گئے, دعائیں کر لی آپ. اچھا, اس میں وضو بھی شرط ہے, ہم نے بتا دیا. ہونے کے بعد اب مقام ابراہیم کے پاس جا رہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے, تو آپ کا یہ شولڈر کور ہونا چاہیے, وہ جو آپ نے نیچے سے چادر نکالی تھی اس کو کور کر لیجیے آپ. مقام ابراہیم کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے, ورنہ پورے مسجد حرام میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. یہ سنت ہے, اگر کوئی بھول جائے تو اس کا طواف اور اس کا عمرہ بالکل ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں 2 رکعت پڑھنا ہے, اور سنت یہ ہے جیسا کہ معلوم ہے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے.
اس کے بعد ایک سنت ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے نہیں، یا معلوم بھی نہیں ہے. طواف ہو گیا اب صحیح، طواف سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت بھی پڑھ لیے، پھر حجر اسود کے پاس آ کر آپ بوسہ دیں گے اور اس کے بعد جا کر صحیح کریں گے. لیکن عام طور پر موقع نہیں ملتا ہے اور رش ہوتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر موقع نہیں ملتا ہے جا کر بوسہ دینے کا تو دور سے اشارہ کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، جا رہا ہوں صحیح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد صحیح ہوگی. صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو. ہاجر علیہ السلام دوڑی تو ہم عمرے میں ان کی وجہ سے دوڑتے ہیں؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. وہ تو دوڑی ٹھیک ہے 2 وادیوں کے درمیان، لیکن صحیح ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو صحیح آپ کو معلوم ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کا نام ہے. صفا پہلے پھر مروہ، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے صفا سے صحیح سٹارٹ ہوگی اور مروہ پہ صحیح ختم ہوگی. اور اس میں وضو شرط نہیں ہے، مطلب وضو ٹوٹ گیا تو بھی کنٹینیو کیجئے آپ اپنی صحیح، جا کے وضو کر کے آ کر کرنا ضروری نہیں ہے، طواف میں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. صحیح کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے آپ صحیح کے لیے جائیں گے صفا کے قریب ہوں گے، صفا سے سٹارٹ کرنا ہے، کوئی بھی فلور ہو تو وہاں یہ آیت پڑھیں گے، لکھا ہوا بھی ہے، اللہ جزائے خیر دے انہوں نے لکھا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس کے بعد پڑھیے ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جیسے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا آیت میں نا، ان الصفا والمروہ، تو صفا پہلے پھر مروہ، تو ہم بھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں صفا سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے. اس کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھی ہے، جو آپ کو معلوم ہے، جو صفا مروہ کی دعا کہی جاتی ہے، دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر، خانہ کعبہ کا نظر آتا ہے آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور یہ دعا پڑھیں گے. ہاتھ اٹھانے کے بعد جتنی بھی دعائیں ہیں کبھی بھی دنیا میں آپ کریں دعائیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر پوچھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نہ سنت نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، نہ عام دعائیں جو ہوتی ہیں عرفات میں کہیں بھی. ٹھیک ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سنیے. تو یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو چاہے دعا کیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اللہ عز و جل سے مانگیے، اور اس کے بعد اتر کے جو ہے اپنے صحیح مروہ کے پاس جائیے، اور راستے میں جو ہے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے. قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صبح شام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ نے عام طور پر دعائیں بیان کی ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں، ان کو آپ پڑھیں. صحیح کیا کہتے ہیں، مروہ پر جانے کے بعد یہی 3 مرتبہ والی دعا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو وہاں بھی پڑھیں گے. تو اس طریقے سے 7 چکروں کو مکمل کریں گے. البتہ بیچ میں جو گرین لائٹس آتے ہیں، مردوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوڑیں اگر ان کے دوڑنے سے خواتین کے گم ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو. یہ بھی اس کی دلیل سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا خیال رکھیں. جیسے ہی آپ کا وہ ختم ہو گیا، کیا صحیح 7 چکر ختم ہو گئے، صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پر ختم ہوگی چکر. جیسے آپ کی چکر ختم ہو گئی مروہ پر، اب آپ نے 7 چکریں ختم کر لی. اب آخری 4تھا کام باقی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، اور وہ ہے بال کاٹنا. اب یہ بال کاٹنے کا معاملہ سمپل سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کروانے والوں کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی ہے، اور بالوں کو کتروانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں یہ کام، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دعا کی ہے. والمقصرین، تو دونوں چیزیں جائز ہیں. اور قرآن میں بھی محلقین اور رؤوسکم ومقصرین، اللہ نے فرمایا تم اپنے سروں کو حلق کرتے ہو، بالوں کو، یعنی جس کو چکنا کیا بولتے ہیں اس کو، کیا الفاظ، چکنی ہنڈی، شیو، جو بھی بولیے، بالوں کو جڑ سے اکاڑ دینا. ٹھیک ہے، شیو کرنا بالوں کو سر کے، یہ ہے 3 مرتبہ اس کے لیے دعا ہے. یہ رحمت کی، اور یہ افضل ہے، اچھی چیز ہے. 3 مرتبہ دعا ہے. نہیں، بالوں کو کم کرنا ہے. اچھا، کم کرنے کا مسئلہ ایسا اتنے کہیں بھی نہیں ہے. ٹوٹل بالوں کو آپ کم کیجیے. اب اس میں کوئی سائز اسلام میں نہیں بتایا گیا ہے، نہ مسواک یوز کرنے کا سائز ہے کوئی. اچھا، اور کیا ہے؟ یہاں سے تھوڑا، یہاں سے تھوڑے، یہاں سے 2 بال، یہاں سے 2 بال، یہاں سے 2 بال، پیچھے سے 2، پیچھے خالی کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ مقصر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یعم جمیع الراس، پورے بالوں کو چھوٹا کیجئے، جو کٹنگ جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ. آپ حجام کے پاس جاتے بیٹھتے ہیں، ہاں کیا کرنا ہے؟ بالوں کی کٹنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے کروں، زیادہ چھوٹے کروں، پوچھتا ہے وہ، جو بھی ہے تھوڑے چھوٹے کرو، زیادہ چھوٹے کرو، یہ ہے کٹنگ.
ایک دو بال جنہوں نے کیا ہے غلطی چھوڑ دیجئے، اب نہیں کرنا غلطی، کیونکہ اب سن لیے آپ، یا تو پورے نکالیے بالوں کو یا پورے بالوں کو کٹ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ محلقین کے حق میں دعا کی اور مقصرین کے لیے 1 مرتبہ۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے وہ کیا کریں گی معلوم ہے، ایک پور مطلب اتنا، چوٹی کے بال، پوری چوٹی کو پکڑیں گے، پوری یہاں سے نہیں، ایک پور بال کٹ کر لیں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کے بال کٹ کر سکتا ہے حالانکہ اس نے اپنے بالوں کو نہیں نکالا ہے؟ جی ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اپنے بال نکالنا منع ہے، دوسروں کے بال کٹ کرنا منع کہاں ہے؟ وہ جو حالت احرام میں منع ہے وہ اپنے بالوں کا ہے نا، دوسروں کا کہاں ہے؟ تو باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے، تو اسی کے ساتھ جو ہے عمرہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا، خاص طور سے وہاں مروہ پہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، کہ اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے عمرے کا صحیح طریقہ۔ اب اس کے بعد آخر میں 2-3 منٹ آپ کی خدمت میں چند عام سوالات جو لوگ کرتے ہیں، چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور غلطیاں پیش کروں، 2 چیزیں، سوالات عام اور کچھ غلطیاں۔ سوالات میں عام طور پر سوالات بعض ذکر کیے آ چکے ہیں۔ عام طور پر سوالات کرتے ہیں، بھائی ہماری نیت ہے عمرہ بھی کرنا ہے، بھائی سے بھی ملنا ہے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں کیا کریں گے آپ؟ تو بھائی عمرہ بھی کرنا ہے، بھائی سے بھی ملنا ہے۔ تو میرا سوال ان سے ہے جو ایسے پوچھتے ہیں، کیا عمرے کی نیت ہے ان کی یا نہیں ہے؟ یہ سوال اصل پوائنٹ یہ ہے، جو باہر سے آتے ہیں کیا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمرے کی نیت ہے، ارادہ ہے تو احرام باندھنا ہے میقات سے، بس ہے یا نہیں ہے آپ ہی بولیے، ان کو ہی پوچھنا۔ آپ آ رہے جدہ، آپ جدہ تشریف لا رہے ہیں، کس لیے؟ عمرہ اور بھائی سے ملنا، عمرہ ہے نا، پھر آپ خود بول رہے ہیں عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ نہیں، میرے جدہ میں جو ہے آفس کی میٹنگ ہے، میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں آپ کا عمرے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ صرف میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر موقع ملا تو کر لوں گا، میں آ رہا ہوں میٹنگ کے لیے، میں آ رہا ہوں آفس کے لیے، آفس کے کام سے آ رہا ہوں، ختم ہے بات۔ ایک دوسرا، کیوں آ رہے ہیں آپ جدہ؟ بھائی عمرے کو جانا ہے، اس لیے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور جو آدمی جدہ آتا ہے عمرے کے لیے، وہ ضرور اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہیں ہو تو بھی نکال لیتا تھوڑے دور کے، بعض لوگ نکال لیتے ہیں، بھائی ذرا تھوڑا آرام کر کے پھر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب نیت ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کیا ارادہ ہے عمرے کا یا نہیں ہے تو آپ احرام باندھیے، نہیں ہے تو مت باندھیے، ختم ہے، چیپٹر کلوز۔ اب اس میں نہیں، دونوں بھی ہے، دونوں مطلب دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ عمرہ ہے، ختم۔ نہیں، صرف یہ ہے ملنا ہے، نہیں کریں گے آپ، احرام نہیں باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے صحیح کے چکر میں استلام کرنا ہے نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے صرف۔ اچھا، اب شروع سے غلطیوں کو، یہ سوالات کو دیکھیے۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اچھا مکہ والے جو ہے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ یہ عام طور پر یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو وہ دونوں قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ حدود حرم سے باہر جائیں گے، بعض علماء کہتے ہیں اپنے گھر سے، لیکن حدود حرم سے جو باہر جاتے ہیں اس کا ذکر جو ہے ملتا ہے، ٹھیک ہے، راجح قول ہے، یا علماء نے بیان کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں، بھول کر احرام کی کوئی غلطی ہو گئی، جیسے سر پہ ٹوپی پہن لیے، یا غلطی سے پرفیوم لگا لیے، ناخن نکال دیا اس سے منہ سے، حالانکہ استغفر اللہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے نکال دیے غلطی سے، تو کیا اس کا دم دینا پڑے گا؟ نہیں۔ اچھا، احتیاطاً کوئی دم ہے کیا؟ ہو سکتا غلطی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا نہیں، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اور ہر غلطی پر دم نہیں ہوتا ہے، بعض غلطیوں پر دم ہوتا ہے، بعض غلطیوں پر دم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، طواف کا آخری چکر ختم کرنے کے بعد کیا استلام کرنا ہے؟ اللہ اکبر، جی ہاں کرنا ہے۔ اور طواف کی غلطیوں میں بہت ساری، ہر چکر کی دعا پڑھتے ہیں لوگ، اس کو غلطیوں کو میں سوالات کو مکس کر کے بتا دوں تو بہتر ہے۔ تو کیا اچھا، طواف کی ہر چکر کے لیے کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں ہے خاص، طواف کی چکر کے لیے، ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ جو آپ کو دعائیں یاد ہو وہ پڑھیں۔ کیا ہم کسی اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے عمرہ کر سکتے؟ جی ہاں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا عمرہ کر لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بچوں کو لے جا کر اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو ان کو گود میں لے کر ہم طواف کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا بھی ہو جائے گا، آپ کا بھی ہوگا۔ پھر ان کو کیسے کرنا؟ جیسے آپ کریں گے ویسے وہ کریں۔ اگر لڑکا ہے تو آپ احرام باندھیں گے، وہ بھی احرام باندھے گا۔ لڑکی ہے تو امی تو احرام نہیں باندھتی ہیں، بچے کی امی تو آپ بھی احرام باندھتی ہیں، مطلب چادر نہیں ہے نا احرام کی کوئی خاص، وہ اپنے کپڑوں میں نیت کر لیں گے تو بچوں کو ویسی نیت کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اگر کوئی لبیک پڑھنا بھول گیا،
شروع میں دل میں نیت تھی، آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کافی ہے. لبیک کسی نے نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعت پڑھنا بھول گئے اور جو ہے جدہ آ گئے، بعد میں یاد ہوگا ارے طواف تو کر لیے تھے، پھر صحیح بھی کرے، بیچ میں 2 رکعت نہیں پڑھے تو وہ سنت چھوٹی ہے، اس سے آپ کے عمرہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر طواف ہم شروع کیا، اب تو پہنچ گئے مکہ پہنچ گئے، سو گئے، اٹھ گئے، نہا لیے کھا لیے، وہ تو بتا دیا میں مسئلہ آپ کو، ٹھیک ہے. تو طواف کرتے وقت جو ہے فرض نماز کا وقت ہو گیا، تب کیا کریں گے آپ؟ جب فرض نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جو ہے فرض نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جائیے، اپنے طواف کو روک دیجیے اور اپنی چادر کو ٹھیک کر لیجیے، کندھے نماز پڑھ لیجیے. اس کے بعد کیا کرنا؟ جہاں سے رکا تھا وہاں سے، شروع سے نہیں، ٹھیک ہے. اچھا طواف میں وضو ٹوٹ گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے پورا وہ کریں گے، ٹھیک ہے. چلیے جنازے کی نماز کے لیے بھی کیا ہم اپنے طواف کو روک سکتے ہیں؟ تو علماء کا قول ہے جی ہاں، آپ جنازے کے لیے بھی اپنے نماز، بعض علماء نے کہا نہیں وہ ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، بعض نے کہا کہ بہتر ہے کہ آدمی کر لے، تو دو اس میں لیکن فرض نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص وہ کرے گا کیا، اپنے طواف کو روکے گا اور فرض نماز پڑھ لے گا. اگر چکروں میں بھول جاؤں تو کیا کروں؟ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنے چکر کیے، 3 یا 4 یا 5 یا 6، تو جو کم والا ہے اس پر آپ اعتماد کریں گے، اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے. ایک چیز یقین ہے، جیسا 2 یا 3 کا مطلب آپ نے 2 چکر کیے، 3rd چکر میں آپ کو جو ہے چکر آ رہی ہے، وہ ہو رہا ہے کیا، شک ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 2 سمجھ کے 3rd کمپلیٹ کر لیں گے. اگر آپ نے یہ سوچا میں نے 6 کی یا 7 کی تو آپ 6 سمجھیں گے، 7. یہی حال نمازوں کی رکعتوں میں بھی ہے، یہی حال کنکریوں میں بھی ہے، یہی حال آپ کا ہوگا کہاں؟ سعی میں بھی، ٹھیک ہے. چلیے اور کیا ہے اس کے بعد؟ کسی نے ہم طواف کر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے توپ میں جو ہے کپڑوں میں جو ہے خوشبو لگا کر جو ہے طواف کر رہا تھا، اس کی خوشبو ہماری ناک میں پہنچ رہی تھی، بہترین خوشبو لگایا ہوا تھا. کیا اس سے ہمارے احرام پر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نہیں لگائے، خوشبو آ رہی ہے، اب ناک بند کر کے تو نہیں بولیں گے. اچھا ماسک لگا کے عمرہ کرنا، چہرہ کور کرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ماسک سے، چاہے وہ مرد لگائے یا عورت لگائے. حالت احرام میں ماسک لگانا بیماری سے بچنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ طواف کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا میں بچوں کو لے کے بیٹھ گیا، ہمارے بیگم طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سفر میں آپ کے شوہر کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، یا محرم کا آپ کے ساتھ. یہ سفر تو نہیں ہے، یہ خالی طواف کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ستا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ناپاکی کی حالت میں عورت جو ہے، جیسا احرام باندھ کے نکلی تھی عورت، منسس آ گئے یا پرابلم ان کی شروع ہو گئی، کیا ان کا احرام خراب ہو گیا؟ نہیں، ان کی باڈی ناپاک ہو گئی، احرام ان کی نیت باقی ہے. پھر ویٹ کریں گی پاکی کا، اس کے بعد اپنا عمرہ کریں گے. نہیں تو واپس آ جائیں، وہ جب پاک ہو جائیں گی اس کے بعد جا کے اپنا عمرہ کر لیں، ان کے عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح میں وضو نہیں تھا، بتا دیا ہم نے، بغیر وضو کے صحیح ہو سکتی ہے. وضو میں صحیح میں وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ صحیح کی وہ 3 مرتبہ جو دعا آپ بولے تھے نہیں، اس مرتبہ وہ دعا ہم پڑھنا بھول گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو دعا ہے وہ سنت ہے، آپ وہ بھول گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا کیا ہم بات کر سکتے ہیں طواف میں؟ جی اگر طواف میں بات کرنا الاؤ ہے، لیکن ضرورت ہو تو بات. ایک ہوتا ہے 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے لیے باتیں کرنا ہے، ایک چکر لمبی ہو رہی ہے تو پھر ڈسکس، گاڑی کہاں سے لیے، میں اتنے میں لیا تھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ پلان کیا ہے، کیا ہوا بچی کے رشتے کا معاملے میں، اچھا وہ بچے کا کیا ہوا، کینیڈا میں پڑھ رہا تھا، ارے باتیں باتیں باتیں، کیوں؟ طواف کی چکروں کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا صحیح کی لمبی چکریں چل رہی ہیں اور کافی کراؤڈ ہے، آپ باتیں کرتے کرتے گئے. بات کرنے گئے وہاں یا عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں؟ مذاق ہے. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی ضرورت ہو جائے، ارے دیکھو وہ بچے کا وہ دیکھو، ضرورت کے تحت آپ طواف میں بات کر سکتے ہیں، ورنہ بات نہیں کریں گے. اور میرا مشورہ یاد رکھنا، یہ عبادت ہے، خشوع اور خضوع اس میں ہونا چاہیے. بیوی ہو تو الگ مسئلہ ہے، بیٹی بیوی ماں الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں، تو الگ الگ کر لیجیے عمرہ. فون ہے، لوکیشنز ہیں، معلوم ہے، عمرے کے بعد ملیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بازو ابھی مجھ کو بھی دعا کرنا ہے، اس کو بھی دعا کرنا ہے. ڈسٹربنس ہوتا ہے نا. چپکے سے اپنی عبادت کر لیجئے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، جو لو لگانا ہے اللہ سے لگائیے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے اور اللہ سے دعائیں کرتے جائیے. یہ ہونا چاہیے. خشوع خضوع زیادہ اس کی فکر میں رہیے. ایک جسٹ ایڈوائز ہے، مشورہ ہے.
تو یہ چند سوالات ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں. اچھا ہمارا عمرہ ختم ہو گیا, پھر فوراً جا کے ایک عمرہ کرنا. ایک سفر میں علماء کرام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے. یہ بار بار وہیں جا کر مکہ میں 2-2 ریال کے 4-4 ریال کے عمرے کرنا, اس کی عام طور پر علماء نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ بال بھی نہیں رہتے, ایک مسئلہ اس کا. دوسری چیز جو ہے وہ ہوتا ہے کیا عمرہ اس نے کر لیا ہے تو کافی ہے عمرہ, بس ہو گیا اس کا عمرہ. پھر آئیے پھر دوبارہ عمرہ کیجئے انشاءاللہ. اب رمضان آ رہا ہے, ایک عمرہ کر لیا الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ سے دعائیں کیجئے, کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہم کریم وغیرہ جو ضرورت کے تحت لگانے کی ہے, یا کیا کہتے ہیں بیلٹ لگانا حالت احرام میں, گھڑی پہننا, چشمہ لگانا, موبائل کا کور یا گھٹنے کو کیا بولتے ہیں اس کو نی پیڈ, وہ یوز کرنا, جو کمر کا پٹا وغیرہ ہے کیونکہ بعض لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, تو یہ تمام چیزیں کیا الاؤ ہے. بعض لوگوں کو پیمپر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اللہ ہم سب کو صحت ہوتا ہے, پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے, سلسلۃ البول کا, تو وہ جو ایشوز ہوتے ہیں کیا یہ سب جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, یہ سب مجبوریاں ہیں, یہ سب جائز ہے, اس میں کوئی فرق آپ کے عمرے پہ یا احرام پہ نہیں پڑے گا. یہ تقریباً عام سوالات تھے, اس سے اپنے آپ کو یہ سوالات کے چند جوابات ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سوالات ہے تو علماء یا مجھ سے طالب علموں سے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. غلطیاں بہت ہوتی ہیں, ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے عمرے میں کہ عمرے کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے. بس اگر علم صحیح ہو عمرہ کیسے کرنا چاہیے, ارکان واجبات اور سنن کو سامنے رکھتے ہوئے, تو انسان غلطیوں سے اپنے عمرے کو بچائے گا. ہاں ایک چیز ذہن سے نکل گئی میرے, بتانا بھول گیا میں, جزاک اللہ خیر بلال. مقام ایک سنت ہے وہ ذہن سے, مقام ابراہیم کے پاس جو اب آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا پوری مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت پڑھیں گے, اس کے بعد زمزم پینا بھی ایک سنت ہے جو میرے ذہن سے نکل گئی, حالانکہ نوٹ کیا تھا میں, پتہ نہیں کیسے, اللہ معاف فرمائے. بہرحال سنت تھی جو نکل گیا, جزاک اللہ خیر. زمزم پیٹ بھر کے پینا اور 3 چلو یا 1 چلو ایسے جو ہے سر پر ڈالنا, یہ بھی سنت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, ہم کو بھی کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی عبادت کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. کوئی بھی سوالات ہو آپ بعد میں کر لیں, وقت ہو چکا ہے, مسجد بند کرنی ہے ابھی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں, پھر اگلے میں جو ہے ایک اہم موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں رمضان سیریز کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.